الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رمضان ہمارے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار خلیش۔ دوستو، امید ہے کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں آپ سمیٹ رہے ہوں گے عبادات کے ذریعے اور اپنی لوگوں سے تعلق کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے اور مختلف اور عبادات، صدقات، خیرات کے ذریعے۔ اسی طرح اسلام چینل بھی کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے پروگرامز آپ تک پہنچائے جائیں اور آپ تک جو رمضان کی برکات ہیں وہ سمیٹنے کا سلسلہ اس کو جاری رکھا جائے۔ آج بھی ہم نے یہی کوشش کی۔ آج رمضان 17 رمضان ہے، یوم بدر، یوم فرقان ہے۔ اس کے علاوہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے، جو ہم سب مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی زندگی سے نہ صرف سیکھیں، سمجھیں، بلکہ عمل بھی کریں۔ تو آج بہت سی باتیں ہوں گی۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں آپ سب جانتے ہیں، میرے ساتھ ایک ایسی ہستی ہمیشہ ہوتی ہیں جن کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی اور جن سے تعلق کا ایک سلسلہ ہے بہت طویل، ہمارے اسلام چینل کا بھی، میرا ذاتی بھی، آپ سب کا بھی، لگ بھگ 40-50 برس سے ریڈیو سے بھی منسلک ہیں اور مختلف حوالے ہم بہت پہلے بہت چیزیں دے چکے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ آج ان سے بھی مزے کی باتیں ہوں گی۔ عابد علی بیگ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے۔ آپ کے ساتھ آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک اور مہمان بھی ہوتے ہیں۔ میں نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ جب بھی ان سے گفتگو ہوتی ہے، ہماری گفتگو کے جو موڑ کہیں سے کہیں مڑتے ہیں اور ہم لوگ کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ آپ جو ہے OBE ہیں، اس کے علاوہ آپ BBC سے بہت عرصے سے وابستہ رہیں، آپ کا تعلق رہا BBC سے، آواز کا جادو آپ جگاتی رہیں، اور اب بہت عرصے سے رائل نیوی میں آپ ایز اے آنرری کیپٹن بھی کام کر رہی ہیں۔ یہ سب ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے۔ تو محترمہ دردانہ انصاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل خیریت سے۔ میں اصل میں یہی سوچ رہا تھا، میں نے کہا جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو گفتگو کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے، اور عابد علی بیگ صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے۔ تو کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت اچھی ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ ایک موسم بہت اچھا ہو رہا ہے اور رمضان کی برکتیں ہیں، تو وہ روزہ اس طرح سے نہیں لگتا جو آپ تصور کیجئے کہ اپنی طرف گرمیوں میں غربت کے مارے کیسے لوگ روزہ رکھتے ہوں، تو وہ احساس آپ کو اس روزہ لگنے کی جو ایک طریقہ وہ ہوتا ہے وہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ تو شکر ہے اللہ کا، بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ سے کئی دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، بات بھی ہوتی ہے کہ مختلف آپ سمتوں میں چل رہی ہوتی ہیں، مختلف چیزیں ہیں، صحافت بھی ہے یا ریڈیو بھی آپ نے جوائن کیا، ٹی وی بھی جوائن کیا، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، انشاءاللہ آپ سے نعت بھی سنیں گے ابھی۔ پھر یہ نیوی کی طرف بھی آپ آ گئیں، اس طرف بھی آپ نے ایک رجحان آپ کا ہوا۔ تو یہ سب کیسے نبھاتی ہیں؟ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ سب مینج کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ ذہن اگر آپ کا فوکسڈ ہو ایک سمت میں، تو انسان جو ہے پھر اس کا دھیان ادھر ادھر بٹتا نہیں ہے۔ اور یہ سب چیزیں ایک ساتھ نہیں آئیں۔ شروع میں بچوں کو سنبھالنا، آپ کو گھر داری دیکھنی ہے، اس وقت تک مجھے احساس نہیں تھا کہ میں کہیں دنیا میں اس طرح باہر چلی جاؤں گی۔ بلکہ ابھی میں اپنی بیٹی سے بتا رہی تھی کہ بچپن میں میں گرل گائیڈنگ میں بھی تھی، میں صبح سویرے اسکول کی اسمبلی میں جو ہے وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو تمام چیزیں، اور ڈرائنگ کرتی تھی۔ اچھا۔ تو گھر کا کام کاج آتا نہیں تھا، اور نہ ہی، اور مجھے والد صاحب میرے چھڑتے تھے مجھے ملکہ عالیہ کہہ کر کہ ان کو تو کچھ کام دھام تو ان کو آتا نہیں ہے، تو میں چڑھتی تھی اس بات سے۔ تو جب مجھے OBE کی بات کی، جس دن مجھے OBE ملا، میرے والد صاحب ہسپتال میں تھے، انہوں نے کہا کہ تم محل سے کوئین سے ملنے کے بعد سیدھی گھر میرے پاس آؤ گی۔ اب ہم اپنا غرارہ تھامے ہم ہسپتال پہنچے، ان کے وارڈ میں، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، مجھ سے کہنے لگے کیا لے کر آئی ہو؟
میں نے کہا ابا جان یہ میڈل یوں لے کے چل رہی تھی, ابا جان یہ لے کے آئی ہوں. تو دیکھ کے بولے ان لوگوں کو بہت دیر لگی پہچاننے میں. کیا بات ہے. تو دیر لگنے سے مراد یہ کہ میری کسی نے آواز سن لی, جیسے آپ لوگ میری آواز سنتے ہیں, شکر ہے سب کا, آپ شکریہ ادا کرتی ہوں میں. اللہ کی مہربانی ہے, والدین کی دعائیں ہیں کہ وہ آپ کو اس جگہ, جب آپ کو بھوک ہوتی ہے, جب آپ کے اندر آگ ہوتی ہے, جب آپ کے اندر تجسس ہوتا ہے, تو وہ قدرت آپ کو اس جگہ پہنچا دیتی ہے. اسی طرح سے ورلڈ سروس میں میری آواز گئی, انہوں نے سنا, تو میں چھوٹے موٹے پروگرامز میں حصہ لینے کے لیے میں چلی گئی, پھر بلا لیا, پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے میری آواز سنی, وہ سمجھتے تھے کوئی بچی بول رہی ہے, تو پروگرامز کرتے کرتے پروگرام بنانے لگی. پھر مواقع ملتے گئے, حالانکہ اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام کیا. پھر مجھے انگریزی سروس میں موقع مل گیا, تو میں انگریزی کی طرف چلی گئی. وہاں پر کتابوں پر کام کیا, فلموں پہ کام کیا, بالی ووڈ پہ جا کے کام کیا, اور اس طرح سے آؤٹ لک میں چلی گئی, جہاں پر میں نے طالبان پر جا کے ایک مسلم عورت جو ہے, ایشین عورت جو ان علاقوں میں گئی, تو جرنلسٹ کی حیثیت سے. اب یہ وقت چلتا گیا تو کسی نے کہا تم نیوز روم کا امتحان کیوں نہیں دے دیتی. میں سر کھجانے لگی, میں نے کہا اس نیوز روم کا امتحان تو بہت سخت ہوتا ہے. خیر صاحب, پھر وہی ہے کہ فوکس رہ کر امتحان کسی طرح وہ پاس ہو گیا. اب ہم بن گئے ورلڈ ٹوڈے کے پروڈیوسر. تو کیا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے چلتے ہیں, واقعات آپ کے ساتھ چلتے ہیں, آپ کا احوال آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, پھر آپ کی دعائیں, آپ کے والدین کی, آپ جیسے لوگوں کی, دیکھنے والوں کی. تو آپ اگر دیانتداری سے کام کریں گے تو پھر وہ گڈمٹ نہیں ہوتا معاملہ. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. اور یوں کرتے کرتے مجھے 22 سال ہو گئے ایک ہی عمارت میں, لیکن اس عمارت میں اگر آپ تگ و دو کریں, کسی بھی فیلڈ میں ہوں اگر آپ, اور اگر آپ آگے بڑھنا چاہیں تو یقین کیجئے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. ہاں, آپ کو محنت بہت کرنا پڑے گی, اور رکاوٹیں نہ آنے کا مقصد یہ نہیں ہے. جہاں میں اس جگہ بیٹھی ہوں آسان راستہ نہیں تھا, بالکل بہت مشکل, فیملی سب کو لے کے چلنا, ہر چیز لے کے, بچوں کو بھی میکنگ شور کہ بچے بھی اچھی طرح پڑھ لکھ جائیں. میں ٹی وی پہ بھی پروگرام پریزنٹ کرتی تھی 17 سال. میں بچوں کو بھی دیکھتی تھی, اسکول پہ چھوڑنے. میں کھانا بھی اچھا خاصا پکا لیتی ہوں, تو وہ آلو بھرے پراٹھے بھی پک رہے ہیں ساتھ ساتھ. دیکھو آج تو کوکنگ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا لگ رہا ہے مجھے. نہیں, بس دل جب ہوتا ہے تو کرتی ہوں فوکس. تو یہ کرتے کرتے آپ, کسی نے ارتھ کو ایک آیا, وہاں دیکھی, اتنی ڈیڈ باڈیز دیکھی, ہر دفعہ ہیلی کاپٹر سے جا رہی ہوں آ رہی ہوں, تو صرف رپورٹنگ کر رہی تھی. لیکن وہاں کسی نے دیکھا مجھے, کسی نے میرے دیکھا کہ یہ لڑکی سی ہے, بھاگ دوڑ رہی ہے, حالانکہ اس وقت میرے 4 بچے میرے پاس. انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ چیریٹی کے لیے, مسلم خواتین کا ایک پروگرام ہے, وی وانٹ یو ٹو ہیڈ دیٹ پروجیکٹ. اب مجھے کیا پتا, میں تو ایک براڈ کاسٹر ہوں, مجھے اس کے علاوہ کچھ آتا جاتا نہیں. وہاں بیٹھ کے جب کام سمجھنا ہو تو پھر سمجھ لیا جاتا ہے. صحیح بات, بالکل صحیح. اس طرح سے میں کبھی ایک کام کے, اگر میں اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں, یا میں اسلام چینل کے جو آپ کے دیکھنے والے ہیں ان سے بات کر رہی ہوں, اس وقت میرا دھیان اور کہیں نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوئے, تو کیا ہے, میں جس جگہ ہوتی ہوں کوشش کرتی ہوں میں اسی جگہ رہ کے, ہاں ملٹی ٹاسکنگ چلتی رہتی ہے. Because you're always thinking. آپ کا ذہن جو ہے ہر وقت, میرا ذہن مجھے احساس ہوتا ہے, جو کہ بہت اچھی بات نہیں ہے, مجھ سے اس کی بالکل بھی تقلید نہ کیجیے گا, کیونکہ میرا کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے میں سوتے ہوئے بھی بہت سوچ رہی ہوتی ہوں. سوچنا تو ہے, ضروری بھی ہے نا انسان کو سوچنا. آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے, آپ کی نیند میں خلل آتا ہے تو آپ کی پرفارمنس اگلے دن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتی. اس طرح کرتے کرتے میں کسی, آپ جب پھر آپ کو او بی ای ملا, کہ آپ جب کوئین آپ کو ہر میجسٹری دی سیکنڈ آپ سے کہہ رہی ہیں کہ تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دس ورک فار اس اینڈ پلیز کیری آن. اور اس سے پہلے کیا کرتی تھی, تو میرا بیٹا آڈینس میں بیٹھا ہوتا, کہنے لگا امی باقی تو سب لوگ ہاتھ ملا کے جا رہے تھے, آپ سے وہ اتنی دیر کیا بات کر رہی تھی. تو کیا ہے, کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا اور وثوق سے کرنا, یہ شاید اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہوئی ہے کہ جب, کیونکہ آپ پھر ادھر ادھر وہ باتیں میں نا مغالطے نہیں رکھتے, جو بات ہے سیدھی بات. تو اسی طرح سے میں کسی فنکشن میں بلائی گئی ایز اے اسپیشل گیسٹ, وہاں میں نے دیکھا تو ان لوگ نیوی کے یونیفارم میں بیٹھے. میں سوچ رہی ہوں کہ یہ
ایشین اتنا بڑا ایوارڈ سیریمنی ہو رہی ہے، یہ وردی میں لوگ کیا کر رہے ہیں. وہاں سے وہ لوگ میری زندگی میں بہت انوالو ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ بھائی ایک خاتون نے کیا 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 ہے. تو سال بھر وہ مجھے اچھے اچھے کھانوں پہ بلاتے رہے، جہاز پہ جاتے رہے. اور ایک دن ایک خط آیا جو کہ ویسا ہی خط تھا جیسا OBE کا خط تھا، جو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے کس کا آیا. ہلکی پلاہٹ سے اس کا وہ ہوتا ہے رنگ، اس پہ ہرے رنگ کی ہینڈ ریٹن، اس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا اور سرخ رنگ کی اسٹیمپ لگی ہوئی. تو آپ یقین کریں میں اس کو دیکھے اور سوچ رہی ہوں کہ میں کس سے کہوں کہ یہ کیا خط ہے اور اس میں کیا لکھا ہے. اور وہ خط تھا کہ ہم جو فرسٹ سی لارڈ نے لکھا کہ میں کوئین کے پاس ان کی کنسنٹ لینے جا رہا ہوں، آپ اپنی کنسنٹ دیں گی کہ نہیں. ماشاءاللہ. تو میں سمجھ نہیں آیا کہ کس کو جا کے بتاؤں کہ یہ چیز میرے ساتھ ہوئی ہے. اللہ کی مہربانی ہے، اس دن وہ دن اور آج کا دن میں سر جھکا کے کام کر رہی ہوں اور چن اپ رہ کے بھی کام کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. تو ان اے نٹشل کتنا زبردست ایک سفر عابد بھائی ہم دیکھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کا بھی کیونکہ تعلق رہا ریڈیو سے ہے بلکہ ابھی بھی اور سب کچھ، تو آپ دونوں میں ایک چیز تو مماثلت تو یہ یہ تو ہے. مماثلت آپ کہہ سکتے ہیں ریڈیو والی، کہ ریڈیو کے لیے انہوں نے بھی بہت کام کیا. میں بھی تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں، 50 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ شاید ان جیسی کچھ کام میں کر سکوں. یہ کیا 50 سال سے زیادہ سے کر رہی کوشش؟ یہ دیکھیے آپ یہ باتیں اصل میں ہمیشہ کوشش رہتی ہے ان کی بتانے کو، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ اپنے بچپن میں مجھے سنا کرتے تھے. یہ بڑی اچھی بات ہو گئی. آپ جس سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے BBC پہ ان کو سنا ہے تو ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے. صحیح، کتنا خوش ہو گئے. چلیے کم سے کم روزے میں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. آدمی کو خوش رہنے کے لیے آدمی کو کسی چیز کو ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں آدمی اپنا کر خود کو بھی خوش کر سکتا ہے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی خوش کر سکتا ہے. آپ جانتی ہوں گی جیسے کہ اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیے. مجھے یاد ہے اشفاق احمد صاحب معروف شخصیت ہیں، ان کا بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام میں وہ اسی طرح گفتگو کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. وہ بتا رہے تھے اپنی کسی شاید چاچی کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہمیشہ ہر شخص کے بارے میں مثبت پہلو رکھتی تھیں، مثبت سوچتی. ان کی کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی تھی کہ فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے. ان سے جس شخص کے بارے میں پوچھو تو اس کی کوئی اچھائی کوئی نیکی بیان کر دیتی تھیں. کیونکہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو گھیر کر لے آئیں، کسی کی برائی تو ان کے منہ سے سن لیں. ایک دن بیٹھے بیٹھے ہمیں سوچا، ہم پہنچ گئے ان کے پاس. انہوں نے کہا چاچی یہ تو بتائیں کہ آپ سب یہ اچھا ہے وہ اچھا، شیطان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے تو رکی وہ، پھر بولیں گے دیکھو شیطان ایسا ہے کہ اس نے جو اللہ سے کہا تھا کہ میں انسانوں کو بھٹکاؤں گا، ان کے راستے سے ہٹاؤں گا، صرف وہی کام کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتا. تو انہوں نے ڈھونڈ کر اس میں بھی ایک مثبت پہلو نکال دیا. تو ایک تو اپنی سوچ کو مثبت رکھیے، دوسرا یہ کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں سمیٹا کریں. کچھ نہیں تو پرندوں کی آواز سن کر خوش ہو جائیں، کسی شیرخوار بچے کی مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہو جائیں، سبحان اللہ، بہتے ہوئے دریا کے پانی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. تو ہر جگہ اپنی خوشیاں تلاش کیجیے. ہم لوگ ہر وقت کسی نہ کسی ٹینشن میں رہتے ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں، ہر چیز میں وہ کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو رہا، فلانی جگہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں اپنے کام اور آرام میں توازن رکھیں. کام کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. جب تک کام ہے دل لگا کر کام کیجیے، اور جب آرام کا وقت ہے، اپنے گھر والوں کا وقت ہے، تو اپنے گھر والوں کو وقت دیجیے، اپنا کام کیجیے، اپنے مطلب دوسرے مشغلے جو ہیں ان کو اپنائیے. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کر کر ہی آدمی خوش رہ سکتا ہے. انہوں نے بات کی، معاف کیجیے گا قطع کلامی، اشفاق احمد صاحب کی، بانو قدسیہ. سردیوں کے دن تھے، میں BBC سے ان کے ایک پروگرام کر رہی تھی اردو وقت کی کسوٹی پر. تو ان کے مہمان آئے ہوئے تھے، کہنے لگے چلو ہم کمرے میں چل کے بیٹھتے ہیں. اب لحاف اوڑے ہوئے دو بڑے بڑے سے بانو قدسیہ صاحبہ اس طرح، اشفاق احمد، میں بیچ میں اپنی مشین لے کے ان کی باتیں ریکارڈ کر رہی ہوں. تو مزے مزے کی باتیں سنا رہے ہیں. تو بانو قدسیہ آپا کہنے لگیں کہ ارے ایک میرے بیٹے کا دوست آیا امریکہ سے، اس نے بھیجا اماں بہت خیال رکھیے گا اس کا. انگریز تھا. تو ہم نے بہت خیال رکھنا شروع کر دیا اس کا، بہت، کہ بیٹے کا دوست ہے، کھانے بھی کھا رہا ہے، وہ مہمان رشتہ داروں سے بھی مل رہا ہے، اتنا کہ گھر کا فرد بن گیا. تو ایک دن یہ لاک آؤٹ ہو گئے، اور اس میں وہاں پر جو تالا تھا وہ ایسا تالا تھا کہ بابا آدم کے زمانے کا تالا تھا. تو کہنے لگا امی میں کھول سکتا ہوں یہ. He said I can open it. اس نے کہا نہیں بیٹا یہ تالا کسی سے نہیں کھل سکتا، چابی سے ہی کھلے گا. امی آپ یقین کریں، میں تو جوڑے کی پن نکال کے
उन्हीं की ली और उसने कड़क कड़क कुछ किया और ताला खुल गया। अब ये दोनों हैरान एक दूसरे को देख रहे हैं। अशफाक साहब कहने लगे भाई ये कैसे? कहने लगा आंटी मैं आने से पहले चोर था वहाँ पे। तो बेटे के पीछे पड़ गया कि तुमने चोर भेजा हमारे घर। तो ताले खोल रहा है पिन से, तो पिन से ताले खोल रहा है। तो अशफाक साहब की बात पर मुझे ये बात याद आ जो गई। बात जैसे आबिद भाई ने कही, खुश रहने के हवाले से छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, ये कमी होती जा रही है। माशरा जो है वो बुराई की तरफ, यानी कि वो कहते हैं ना मक्खियों की जो सिफत होती है ना कि वो हमेशा गंदगी पे बैठती हैं, अब हमने ये शुरू कर दिया। हालांकि मक्खियाँ मीठे पे भी बैठती हैं। तो हमें मतलब ये क्यों खुशियों की तलाश का सफ़र क्यों रुक गया है या कम हो गया है, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, अपने आप को जी। मेरा तो ये काम है कि हाँ मैं किसी, जैसे आपने अपनी चचजान का जिक्र किया, मैं किसी आम बात में से भी कोई खुशी निकाल लेती हूँ, कोई ऐसा नुक्ता। और हर शख्स के अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ हैं। तो अगर आप वो देखना शुरू कर दें और अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो नेगेटिविटी है उसको आप नज़रअंदाज कर दें, तो ख़ुद ब खुद आप, मैं, तीनों हम मिलके कोई अच्छी गुफ्तगू कर लें, अपनी माँ को उठ के सुबह सलाम कर लें। वो माँ बाप वालिदैन नहीं है तो कोई बड़ा है जिसको आप मतलब सलाम करने से भी गुरेज करते हैं। कि जैसे लॉकडाउन हुआ तो और ज़्यादा आसानी हो गई कि भैया चलो मिलना तो था नहीं, इससे भी गए। तो अब ये है कि छोटी छोटी गुफ्तगुएं, छोटी छोटी बैठकें, छोटी छोटी गपशपें, ये ज़माने जब तक आप और मैं नहीं करेंगे, सोसाइटी को भूल जाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो भी हो रहा है हालात को कबूल करना चाहिए। जो हो रहा है आप उसको रोक नहीं सकते। तो जो होना है वो तो होके रहेगा, उसको अपने ऊपर तारी न कीजिए, हावी न कीजिए। और उसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें कि अपनी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं उनको बरूए कार लाइए। आप बोल सकती हैं, आप बोलिए। आप लिख सकते हैं, आप लिखिए। आप मौसीकी से कुछ अगर शगफ़ है आपका वो कर सकते हैं, वो कीजिए। आप मुसव्वरी कर सकते हैं, वो कीजिए। तो अपने अंदर के इंसान को बाहर लाइए। अगर आप सिर्फ देखें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हाय क्या होगा, अब क्या होगा, आप ख़त्म हो जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? नहीं, आपका बिल्कुल सही ख्याल है। एक हमारे अहबाब में से अभी उनका इंतकाल हुआ है 4 दिन पहले, और उनका काम, अकेले रहते थे, बच्चे बड़े हो गए, सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और अकेले रहते हुए जब जाओ देखो तो इतनी मोटी उनके पास स्केच बुक, स्केचिंग कर रहा है वो शख्स। ठीक है, बिल्कुल अपनी और खुशी है ना। उर्दू उनकी ज़बान नहीं थी और ऐसी ऐसी शायरी लिख रहे हैं। बताइए। मतलब और क्या 86 ईयर्स ऑफ एज, उस शख्स ने अपने आप को दुनिया से मुंसलिक किया, इस वक्त से मुंसलिक किया। हम और आप हमेशा या तो कल की बात करते हैं गुजरे हुए, या आने वाले कल की बात। आज का जो ये लम्हा है, अगर इस लम्हे में हम जीना शुरू कर दें, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि उसमें कोई ना कोई अच्छी बात, आपके अंदर टॉक्सिन्स भर गए। अच्छा, इसी से एक सवाल उभरता है कि देखिए होता क्या है कि अमूमन हम कोशिश ये करते हैं कि हम खुश रहें, खुश रहने की कोशिश होती है, छोटी छोटी खुशियाँ भी तलाश की जाती हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसा होता है कि बैरूनी अवामिल ऐसे आ जाते हैं कि हम उनको ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं और उनकी वजह से अपना माहौल हम ख़राब कर देते हैं। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि यार फ़लाने ने फ़ला बात की, फ़लाने ने फ़ला बात की, तो दुनिया क्या कहेगी, इसको कितना मैटर करती है ये सब चीज़ें कि भाई दुनिया ये कहेगी, दुनिया ये कहेगी। दुनिया में तो रहना भी तो है ना, दुनिया में तो इसके साथ तो चलना है। एक स्पेनिश राइटर की बड़ी अच्छी सी बात मुझे लगी कि 2 ज़िंदगियाँ होती हैं, एक वो ज़िंदगी जो हम गुजारते हैं और एक वो ज़िंदगी जिसमें हम ये सोचते हैं कि अच्छा अब कितनी ज़िंदगी रह गई। तो आप इसको यूं ही समझ लीजिए कि जितनी काट ली है आपने या जितनी कट रही है, जो आगे अगर वक्त अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो वक्त आपकी ज़िंदगी चलेगी, तो उसको कैसे गुजारा जाए, रो के गुजारा जाए या हंस के गुजारा जाए। वही बात है ना कि कुछ नहीं तो छोटी सी बात पे हंस लीजिए, मुस्कुराते कम है, मुस्कुराते कम है। आप कहका ना लगाइए। अगर आपको नहीं शौक़ है, मेरा दामाद है, मुझसे कहने लगा आके, और हम बाहर से हैं, वो हमारे रिश्तेदारों में से नहीं है, तो कहने लगा कि अम्मी मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब ज़हरा उठती है मेरी बेटी, वो हंसना शुरू कर देती है, जब देखो ये बेबात किसी कोई बात नहीं है और हंस रही है, वो बहुत सीरियस है। कहने लगा मैंने आपको आके देखा, अब मुझे समझ में आ गई कि क्या बात है कि आप छोटी छोटी बातों पर रोज़ाना हंस रहे हैं। अम्मा हमारे साथ रहती हैं, अम्मा को आपने देखा, मैंने कहा अम्मा सादा सी रहती हैं, कोई लिपस्टिक नहीं लगाती हैं। मैंने कहा अम्मा देखिए ये अच्छी वाली लिपस्टिक लगा लें, जो रह जाएगी, थोड़ी महंगी आती है लेकिन
کہنے لگی بیٹا دعا کر دانت لگے رہیں. اب تو لپسٹک لگی رہے اسی بات پر آپ نے ایک وقت گزار لیا. یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم کسی پہ ہنس رہے ہیں. کسی پہ ہنسنا اور کسی کے ساتھ مل کر ہنسنے میں بہت فرق ہے. بہت اچھی بات. تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہماری جو طرف سے لوگ آ رہے ہیں, ہم لوگوں پہ ہنسنا, کسی نے کیا پہنا ہے, کون کس طرح چل رہا ہے, مزاح کا فرق ہم بھول گئے. مزاح اور مذاق, اسی وجہ سے جیسے عابد صاحب جیسے لوگ ہیں, ان کا مزاح میں ایڈمائر کرتی ہوں. میں اگر خمار گندم نہ پڑھوں تو میرا دل مچلنے لگتا ہے. آج بھی میں چاہے کتنا کام دوسرا کر رہی ہوں, لیکن میں اردو کی آخری کتاب لے کر کسی چیپٹر کو بھی کھولتی ہوں. اس دن میں نے دیکھا میری اردو گم اور زرگزش کا اور یہ سب یہی حال ہے. تو یہی چیزیں کیا ہے, جب آپ بیٹھا کرتے تھے ایک دسترخوان پر, اب وہ دسترخوان اس طرح کے نہیں رہے, سمٹ گئے ہوتے. ٹھیک ہے, سمٹ چلیے سمٹ, تو اس کا حل نکالیے. اس کا حل نکالیے, بات بے بات کسی کو فون اٹھا کے کہہ دیجیے بھائی کیسی طبیعت ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی وجہ ہو. ایک اور چیز ہے, جیسے ہم عابد بھائی دیکھتے ہیں کہ قرآن بھی ہمیں ایک تعلیم دیتا ہے کہ کم ٹو دا کامن ٹرمز. اگر تم لوگ آپس میں کہیں کوئی بھی ایسی چیز ہے, یار 4 چیزیں تو مشترک ہوتی ہوں گی نا, 3 چیزیں, ایک چیز تو مشترک ہے, تو ہم اس پر کیوں نہیں بات کریں گے. ہم جو چلو یار میرے اور آپ کے درمیان شاعری مشترک ہے, ان کے اور میرے درمیان چلیے مزاح مشترک ہے, ہم کچھ بات کریں. نہیں میں شاعری بھی سنتی ہوں. نہیں شاعری بھی سنتی ہے, شاعرہ نہیں ہوں, شاعرہ نہیں ہوں, بالکل سنا نہ دیں بس. نہیں اللہ نہ کرے. نہیں سناتی تو ہے لیکن شاعری نہیں سناتی. کیوں نہ ایسی کوشش کی جائے کہ یار جس پہ ہم سب مل سکتے ہیں اس پر جوڑا جائے. بالکل آپ کا صحیح خیال ہے, اور اس میں ہونا چاہیے کام. اور جیسا کہ ابھی کہیں ہمیں لمحے موجود میں زندہ رہنا چاہیے. ماضی کی تلخیاں یاد کر کے کوئی فائدہ نہیں. ماضی میں خوشگوار باتیں بھی تو ہوئی تھیں, ان کو یاد کر کے خوش ہوئیے. نہیں لیکن کچھ اگر خوشگوار ناخوشگوار واقعات اگر ہوئے تو ان کی روح میں اس کی نظر میں دیکھ کے آج کا دن بہتر بنائیے تاکہ اگلا آنے والا کل بہتر ہو. دیکھیے ایک اور بات میں کہوں گی کہ نوجوانوں کے لیے ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہمارا کوئی ایسا کمیونٹی سینٹر نہیں ہے جہاں بچے کہیں کہ بھائی ہاں وہ جگہ ہے وہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں. ایک بڑا شہر ہے لندن, صرف لندن ہی کی بات کر لیں, 2 ایسے 3 ایسے, آپ لوگ تو ماشاءاللہ اس میں بہت آگے کام کر رہے ہیں. بچوں کے لیے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, والدین پریشان ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں تو ان کی جو بنیادی مشکلات ہیں وہ کم ہو رہی ہیں, وہ اور زیادہ بڑھ رہی ہیں. تو ہم نے کوئی اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم ہے ہی نہیں. ہمیں کچھ اس طرح کی کوشش تو کرنی چاہیے. معاشرے کے اندر جو ایک بے یقینی کی سی کیفیت ہے, اس میں ہم لوگوں کو جوڑنے کے لیے جو بھی پلیٹ فارمز ہوں, جیسے ہم مثال کے طور پہ مشاعرہ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہم اور تقریبات محفل موسیقی ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے, یہ سب اس بات کا حصہ ہیں. ہم اس میں بھی ہوتا کیا ہے, ہمارے یہاں تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے ہر چیز پر. یعنی کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ لباس پہ ہی شروع ہو جائے, ارے وہ فلاں کیا پہنے تھے, ارے فلاں صاحب کیا تھے, ان کا تو دیکھو سر بھی تھا, ان کا تو وہ تھا. تو اس رویے کو تو ظاہر ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. ہم اصلاح کی معاشرے کی اصلاح تو شاید اس طرح نہیں کر سکتے. یا آپ سمجھتی ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم لوگوں کو اصلاحی پہلو کی طرف بھی لے کے جائیں. یعنی کہ ہم ظاہر ہے فنون لطیفہ کے مختلف پروگرامز کر رہے ہیں, اس میں ہو رہی ہیں چیزیں, تو کچھ تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ ہم, جیسے آپ نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے ہونا چاہیے, تو جو لوگ اور دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے, جو ایجڈ ہو گئے ہیں, جو کہیں اور بھی جانا چاہتے ہیں, کوئی پروگرام میں جانا چاہتے ہیں, وہ تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں, ان کا کیا کیا جائے؟ ان کا یہی ہے کہ دیکھیے حکومت یہاں بہت کام کرتی ہے, کاؤنسلز بہت کام کرتی ہیں, لیکن ہمارے خاص کر جو لوگ ہیں وہ اس کا حصہ کم بنتے ہیں, کیونکہ شروع سے انہوں نے دیکھا ہے کہ شوہر سنبھال رہا ہے گھر میں, یہ گھروں میں بیٹھی. میری اپنی والدہ ایسی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ مجھے ابا جان جب تک حیات تھے تو وہی لے کے جاتے تھے, وہی کہتے تھے اب تم لوگ ہو. تو خود امی اپنی مرضی سے نہیں, میں ان کو ہر جگہ لے جا کے, کوئی بھی چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے کوئی نیوی کا کام ہو, میری والدہ آپ کو بیٹھی نظر آئیں گی, کیونکہ میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ امپورٹنٹ ہیں, آپ ہماری زندگیوں سے ہماری کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے, بلکہ آپ کی وجہ سے ہمیں آج جو ہمیں یہ مقامات حاصل ہیں یہ آپ کی وجہ. اور میں اس پہ یقین رکھتی ہوں, اور صرف والدین نہیں, آپ کے جتنے احباب ہیں, آپ کچھ کیجئے, دیکھیے ان کو ایک ایک کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. وہاں ذرا سی یہ بات آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ سمجھدار ہیں, اگر عابد صاحب کو دیکھیں جو رول ماڈلز ہیں,
ہم کسی طرح سے اس کی ہم آہنگی کا پروگرام کریں اصل میں کہ یہ نہ کہیں کہ میں تو یوں کرتی ہوں، مجھے تو ایسے ہی چلنا ہے۔ جہاں آپ نے یہ کہا میں کا لفظ آ گیا تو سمجھیے آپ کسی طرح سے اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ محفل میں کر رہے ہیں تو اس کی سوچ کیا ہے، اور اس کی سوچ کچھ ایسا پلیٹ فارم بنائیے تاکہ دونوں کا حل نکل آئے کسی طرح سے، کہ دونوں کی بات۔ ہم مشاعروں میں جاتے ہیں، سارے میری عمروں کے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تو ابھی بچپنا ہے ان کا، لڑک پن ہے، لیکن یہ کہ آپ اگر فرض کیجئے بیٹھے ہوں یہاں سے آپ دیکھیں تو سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ وہ سر آپ کو اندازہ ہے کون سا سر ہوتا ہے؟ سر مطلب سر، جی سر، جی آپ نے وہ بتایا، جی میں نے مقام سر سید، جی صحیح کہیں گے۔ دیکھیے دوسروں سے مقابلہ اپنا نہیں کرنا چاہیے کہ فلانا یوں ہے تو میں یوں ہوں۔ اپنا جینا جلایا کریں، جو ہیں اپنی کمی اور کجی کو تسلیم کریں، اور دوسرے میں اگر کوئی اچھائی ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں اور اپنی اچھائی کو بھی سامنے لائیں۔ بہت اچھی بات کی عابد بھائی، اپنا جینا جلایا کریں، جو سامنے ہے کمیاں ہیں اچھائی ہیں اس کو ضرور سامنے لائیں اور اس پر بات کریں۔ ہمیں ظاہر ہے یہ پروگرام اتنا زبردست جا رہا ہے، وہ بالکل میں تو ایسی گفتگو میں بہہ رہا ہوں، ان کی گفتگو سن رہا ہوں، ان کی ہدایات سن رہا ہوں، اور بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں ظاہر ہے، لیکن پروگرام کا بھی کچھ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے ہمیں بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ کالز بھی آپ کر سکتے ہیں اس پروگرام میں، ہماری کالز بھی کھلی ہیں۔ آپ بات کرنا چاہیں عابد علی بیگ صاحب سے، دردانہ انصاری صاحبہ سے، آپ فون بھی کر سکتے ہیں اور مجھ سے بھی بات کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارے درمیان دو بہت اچھے دوست، بہت اچھے مہمان، بہت اچھے رہبر و رہنما موجود ہیں، مختلف حوالوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، مختلف موضوعات پہ بات ہو رہی ہے۔ عموماً جو ہمارے معاشرتی رویے ہوتے ہیں ان پر بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ بھی بات کر سکتے ہیں، کالز کا سلسلہ ابھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے نمبر آ رہا ہے، آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، اس پر ہم بات بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے، نعتیں بھی سنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک بہت زبردست سا پیکج تیار کیا ہے، وہ پیکج آپ ضرور دیکھیے مسجد نبوی کے حوالے سے۔ آئیے اس پیکج کو دیکھتے ہیں۔ مسجد الحرام کے بعد جس مسجد کو دنیا بھر کے مسلمانوں میں فضیلت حاصل ہے وہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ ہجرت کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر کرنے کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی۔ مسجد نبوی جس جگہ قائم تھی وہ دراصل 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ ورثاء اور سرپرست اسے ہدیہ کرنے پر بضد تھے اور اس بات کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بنانے کے لیے استعمال ہو جائے۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا معاوضہ وہ زمین قبول نہیں کی۔ 10 دینار قیمت طے پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ پتھروں کو گارے کے ساتھ چن دیا گیا، کھجور کی ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے اور اس طرح سادگی اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ سعودی عرب کے قیام کے بعد مسجد نبوی میں کئی مرتبہ توسیع ہوئی، لیکن شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسیع کا عظیم ترین منصوبہ تشکیل دیا گیا، جس کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے تمام شہر مدینہ کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس عظیم توسیع منصوبے کے نتیجے میں مسجد تعمیرات کا عظیم شاہکار بن گئی۔ 1400 سال سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے
اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ شاندار طرز تعمیر اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنائی گئی اس عمارت کی ہر چیز انتہائی خوبصورت ہے۔ گنبد خضرا مسجد نبوی کی سب سے نمایاں تعمیرات میں سے ایک ہے۔ اسے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کے اوپر بنایا گیا ہے، جبکہ روضہ رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر اور ان کے گھر کے درمیان واقع ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے منتظمین کے مطابق روضے کا حجم 330 مربع میٹر، اس کا طول 22 میٹر اور اس کا عرض 15 میٹر ہے۔ مسجد نبوی میں 2 محرابیں ہیں۔ ایک محراب اصلی عمارت میں وہ ہے جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرمایا کرتے تھے۔ دوسری محراب عثمانی محراب ہے جسے اب بھی مسجد کے امام استعمال کرتے ہیں۔ یہ عثمانیہ دور میں مسجد کی توسیع کے دوران بنائی گئی تھی۔ مسجد نبوی کا پہلا منبر کھجور کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس کے 3 زینے تھے۔ مسجد کا ابتدائی رقبہ 1050 مربع میٹر تھا اور ہجرت کے 7 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر اسے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا تھا۔ حالیہ توسیع منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کے اختتام پر 10 لاکھ سے زائد عبادت گزاروں کے لیے جگہ بن جائے گی، جبکہ پہلی توسیع میں یہ تعداد 8 لاکھ عبادت گزاروں کے لیے تھی۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر توسیع منصوبہ 2040 تک مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد اس میں 12 لاکھ مزید عبادت گزاروں کے لیے جگہ بن جائے گی۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ مسجد نبوی اور روضہ رسول پر ضرور حاضری دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے تو اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ کیا خوبصورت منظر تھا، کس قدر خوبصورت یہ ویڈیو پیکج ہم نے دیکھا جس میں ہمیں مدینہ المنورہ کا خوبصورت سفر کرایا گیا، ہم نے دیکھا، اور خاص کر تاریخی حوالوں سے جو ماڈلز بنائے گئے تھے وہ بھی ہم نے دیکھے۔ بہت خوبصورت سفر تھا۔ مینائی کی نعت کا مطلب مجھے یاد آ رہا ہے، بہت مشہور نعت ہے کہ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہ جاتا ہوں۔ ہاں، سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں تو آپ سے اور بھی بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب آپ کی یہ ڈاکومنٹری دیکھی سچی دل بالکل بھر آیا۔ مجھے اپنے مدینے کے دن یاد آ گیا۔ میں نے اپنا ینگ زمانہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینے منورہ گزارا، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ واہ کیا چیز دکھائی ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوں ایک لائن تھرو آپ کے شاعری کا بھی پروگرام ہے، جیسے بھائی نے کہا کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کے تسکین وہیں رہ گئی، بے شک بے شک بے جہاں وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہیں انہوں نے صحیح کہا ہے کہ ماضی میں جینا چھوڑ دیں، فیوچر کی فکر چھوڑ دیں، حال میں جینا سیکھیں۔ زندگی آسان ہے میرے بھائی اور بہن، کیونکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ میرا کام یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو فون نہیں کرتی جو خوشحال ہیں، جو مزے سے ہیں، میں ان لوگوں سے بات کرتی ہوں ایوری ڈے جو غمگین ہیں اور جن کو ہنسانا میری ذمہ داری ہے۔ روز 1 منٹ کے لیے میں اپنے وائس میل پر اپنی دکھی بھابھی کو جو کینسر بتا دیا ہے اور ان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل ہے یا پرسوں تک، میں ان کو ہر روز اٹھ کر کہتی ہوں کہ بھابھی میری یہ بات سنیں، تو وہ کہتی ہیں میں تمہارا ایسا انتظار کرتی ہوں کہ جب فون آئے گا میری نند کا تو میں خوش ہو جاتی ہوں۔ میں ان کو کوئی ہنسی کی چیز، آپ کی شاعری کی کوئی چیز میں ان کو سنا دیتی ہوں تو وہ کہتی ہے میرا دن اچھا گزر جاتا ہے۔ میں روز یہی کام کرتی ہوں۔ میری ایک دوست ہے، ان کو فون کرتی ہوں کہ وہ کہتی ہیں میرے ہسبینڈ پیسے نہیں دیتے، یہ ہے وہ ہے، تو میں ان کا غم نہیں بڑھاتی۔ میں ان کو کہتی ہوں کہ ان سے پہلی کو مت مانگا کرو پیسے، کیونکہ پہلی کو وہ تمہیں نہیں دیں گے، کیونکہ ایک وہ ہے نا مجھ سے پہلی کو تنخواہ میرے محبوب نہ مانگ۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے بات کہی کہ اصل میں
خیر کے پہلو ڈھونڈنے چاہیے, پہلی کو نہ مانگو تو آخر میں مانگ لو. لیکن ہم نے بہت اچھا پیکیج دیکھا, واقعی دل جو ہے ہمارا منور ہو گیا ہے. تو اب ہماری کوشش یہ کہ ہم دردانہ صاحبہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے نعت بھی سنتے ہیں, کیونکہ نعت سنی نہیں اور اتنا اچھا پیکیج دیکھا تو پھر مزہ نہیں آئے گا. جی اس سے پہلے میں یہ نعت سناؤں, اور میں اس کا ذرا سا واقعہ سنانا چاہتی ہوں کہ میرے جو پھوپھا جان تھے, جو میرے سسر صاحب بھی تھے, ان کو میری آواز بہت پسند تھی اور اکثر کہتے تھے مجھے بس بیٹا وہ سنا دو یہ تو مجھے لے گئے وہ عمرے کے لیے, اور مجھ سے کہا کہ پہلے تو یہ کہ مکہ معظمہ میں, کہنے لگے کہاں ٹھہرو گی؟ میں نے کہا پھوپھا جان ایسی جگہ ٹھہرائیے جہاں سے مجھے خانہ کعبہ نظر آئے. انہوں نے, یہ بات ہے کوئی سن 76-77 کی, اس وقت اس قدر وہاں جو آپ دیکھتے ہیں تعمیرات نہیں ہوئی تھی. تو وہاں سے انہوں نے کوئی ایسا ہوٹل ڈھونڈا جس کی کھڑکی سے اس در میں سے مجھے وہ خانہ کعبہ یوں اس کا ہلکا سا وہ نظر آتا تھا. پھر ہم مدینہ منورہ گئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ ایک بات تم کرنا. میں نے کہا جی پھوپھا جان. کہنے لگے کہ جہاز کی سیڑھیوں سے جب اترے, اس زمانے میں پھر وہی کہ یہاں سے وہاں تک مسجد بہت دور سے نظر آنے لگتی تھی, مسجد نبی. کہنے لگے کہ جب ہم ٹیکسی میں بیٹھیں گے کار میں تو تم جو ہو نعت پڑھنے شروع کرنا. تو مجھے بڑا معیوب سا لگا, لیکن اس وقت مام پھوپھا جان کا اس سے خواہش تھی. میں بیٹھی ہوں, میں نے پڑھنا شروع کیا, پھوپھا جان زار و قطار رو رہے ہیں, اور وہ ٹیکسی والا جو تھا وہ بھی زبان سمجھتا تھا, وہ بھی, اور پورے جب تک وہاں پہنچے بس انہوں نے کہا تم یہ پڑھتی جاؤ. تو وہ آج مجھے خیال آیا, میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی نظر بیٹھی ہوں. بالکل. نگاہوں سے کہہ دو کہ پردہ اٹھا دے, حریم جمال حبیب آ گیا ہے. نگاہوں سے کہہ دو کہ پردہ اٹھا دے, حریم جمال حبیب آ گیا ہے. محمد کے دیوانوں آنکھیں بچھا دو, محمد کا روضہ قریب آ گیا ہے. محمد کے دیوانوں آنکھیں بچھا دو, محمد کا روضہ قریب آ گیا ہے. نہیں ان کے بیمارے غم کو ضرورت, مسیحا چلے جائے بالی سے اٹھ کر. نہیں ان کے بیمارے غم کو ضرورت, مسیحا چلے جائے بالی سے اٹھ کر. پکڑ کر محمد کے روضے کی جالی, یہ کہہ دو ہمارا طبیب آ گیا ہے. محمد کے دیوانوں آنکھیں بچھا دو, محمد کا روضہ قریب آ گیا ہے. مبارک تمہیں زائران مدینہ, کنارے پہ اب آ گیا ہے سفینہ. مبارک تمہیں زائران مدینہ, کنارے پہ اب آ گیا ہے سفینہ.
नजर सब्ज गुंबद का नूर आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ गया क्या बात है, है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद के दीवानों आंखें बिछा दो, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ गया है। सुभान अल्लाह। निगाहों से कह दो कि पर्दा उठा ले, हरी में जमाले हबीब आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। आप यकीन कीजिए कि आप ये नात पढ़ रही थी और वो मंज़र चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम वहीं हैं। अल्लाह ताला हम सबको बहुत जल्द वहाँ लेकर जाए और हम आमीन। सब और हाज़िरी प्यारे को कबूल नबी में फरमाइए। पहुँचें और उस दर पर हम भी हाज़िरी दें। अभी कुछ अरसा पहले मेरा जाना हुआ किसी डेलीगेशन के साथ, और डेलीगेशन में सिर्फ 3 लोग थे। एक कोई फिजिशियन थे लॉस एंजलिस से, और एक मुझ नाचीज़ को बुलाया गया था, और डॉक्टर महातीर मोहम्मद थे और उनकी बेगम। 15 दिन हम लोग साथ रहे। तो वो डेलीगेशन था, शहजादे और बादशाहों ने बुलाया हुआ था, सोने की प्लेटों में खाए। मेरी ये ज़िद थी कि मुझे इस सरज़मीन पे आए हुए, उनको भी वो तो जाते रहते हैं वो लोग, मैं तो नहीं जाऊंगी इसके बगैर। तो वहाँ उनकी एक मुलाजिमत थी, एक बादशाह, उनके शहजादे की आजकल की बात है। तो वो इजिप्शियन खातून, बहुत ही उनका लंबा सा बुलंद उनका कद, ज़बान उनको ना उर्दू आए, ना मुझे अरबी आए, ना उनको अंग्रेज़ी आए। उनको मेरे साथ कर दिया गया, और यकीन कीजिए मुझे नहीं पता वो क्या क़ुव्वत थी कि वो मेरा हाथ पकड़ के, मुझे नहीं मालूम कि मेरा कौन सा चक्कर हुआ है, कौन सा तवाफ़ का कौन सा फेरा है, किस वक्त में हर दफ़ा ले जाके मेरा सर पकड़ो और हजर अस्वद पर। कभी ऐसा हुआ नहीं। और जब मदीने पाक गई और मस्जिद नबी गई तो मैं कितनी देर तक मैं जालियों को पकड़े मैं वहाँ खड़ी रही। तो वो औरत पता नहीं क्या, और मैंने मुझे लगा ज़ईफ़ भी थी, तो मैंने मक्के से कहा, मैंने कहा तुम थक गई हो, ड्राइवर से कहा इससे कहो कि ये थक जाएगी, अब मदीने मेरे साथ ना जाए। वो खातून नाराज़ हो गई मुझ पे कि मुझे अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए भेजा गया और तुम मुझे खिदमत करने से मना कर रही हो। तो इस ऐसे वाक़यात होते हैं कि कहते हैं कि गुनाहगार लोग, और अल्लाह पाक कैसा हम पर, हम क्यों ना अच्छे बन जाएं। सही बात, इसमें मुश्किल क्या है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका क्या कहेंगे? प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो ये जो बेटी बैठी है उनसे बात करनी थी। जी कर रही हैं, आवाज़ सुन जी रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या आवाज़ पाई है आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अल्लाह ताला आपको खुश रखे और दुनिया की सब खुशियाँ दे और सेहत वाली जिंदगी दे अल्लाह ताला। माशाल्लाह, कैसी आवाज़ है आपकी बेटी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया बहुत आपकी शुक्रिया कॉल आपका। का। आप यकीन कीजिए स्टूडियो भी ना पुरनूर हो गया। हम वैसे जब हम तीनों बैठे होते हैं, हमारे आप पिछले प्रोग्राम उठा के देख लें तो हम बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक और बड़ी गुफ्तगू हो रही होती है, लेकिन आज एक ऐसा माहौल बन गया, गुफ्तगू भी एक नए ढब पे चली गई। क्या कहेंगे आप हाँ, वो भाई? ऐसा है कि आज हमारे यहाँ जो कुकिंग का सेशन तो है नहीं, हाँ। और कोई खातून है भी नहीं जो कि खाना पकाने, तो हम ये क्या ले बात लेकर हुई, कोई खातून नहीं खाना तो पका हम मेरे मतलब होते हुए आप ये ऐसी खाना कैसी बात पकाने कह रहे वाले हैं। के लिए कोई खातून नहीं, तो क्यों ना हम आपसे वो फरमाइश करें, कुछ छोटी मोटी ऐसी रेसिपी बताइए जो कि अरे हल्के से आलू की कतलियाँ बनाना सीख लीजिए, मुर्गे मुसल्लम, और ये तो सब लोग बनाते जी, रहते हैं, जी। कोफ्ते भी रमजान बनाते के हैं। हिसाब से बताएं ना भाई, हल्की फुल्की चीज़ें। हल्की फुल्की देखिए, गोश्त है खाएं लेकिन ज़रा हल्का खाएं, कोशिश कीजिए वाइट मीट खाएं। तो मैं कोशिश, जैसे कल मैंने कोफ्ते बनाए थे मुर्गी के कीमे के, बहुत उम्दा बनते हैं। हाँ रखे हैं भी आपको, रोज़ा खुलने के बाद। हाँ, आवाज़ से नहीं अंदाज़ा हो रहा आपका। तो ये है कि उसके साथ आपने वो चीज़ें बना ली। मेरे बेटे को बहुत शौक़ है, वैसे तो बनते हैं अंग्रेज़, लेकिन नरगिसी कोफ्ते चाहिए उनको। वाह। तो जैसा मैंने कहा कि मैं जो काम कर रही होती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं उस पर फोकस, दोस्ती है, रिश्ते हैं, उनको उसी तरह से कोशिश करती हूँ कि फोकस रह के। तो जब कोफ्ते बना रही होती हूँ तो अब उसको अंडा उसमें लगाना है, और जाहिर बात है कि टूटे ना, नर्म रहें कोफ्ते, कि वो उसकी, मैं समझती हूँ कि उसमें अगर कच्ची प्याज अगर आप पीस के डाल दें। सवाल आ रहा है सवाल कि क्या आ रहा है? मुर्गे का कि मुर्गी का?
नहीं, वो डिपेंड करता है वो किस मूड में हो उस वक्त। लेकिन ये है कि जैसे आलू की कतलियाँ बहुत रोज़े के बाद मेरा नहीं दिल चाहता कि बहुत भारी चीज़ कोई खाए, आपके फ्रूट चाट हो गई। मेरे फूफा जान जैसे मैं बात करूँगी, वो रोज़ा खोल के खजूर खाई उन्होंने, नमाज पढ़ी और आके एक रोटी और सालन, नथिंग एल्स। उसके बरक्स मेरे वालिद पूरा लवाजमा दस्तरखान सजाओ, दस्तरखान अगर नहीं सजाओगे मूड ख़राब। एक तो सारा दिन रोज़ा लगता रहे, उसके बाद पकौड़े भी हैं, ठीक है, जिनको हम फुल्कियाँ कह देते हैं, पकौड़े कहना शुरू कर दिए। दही बड़े अलग होंगे। ये फ़र्क आबिद भाई से पूछेंगे, पकौड़े और फुल्की का फ़र्क। हाँ, अच्छा, फुल्के यहाँ पंजाब में वो रोटियों को कहते हैं, हमारे यहाँ फुल्कियाँ वो मेरा ख्याल में इसलिए फुल्का रोटी होती है, हम फिर भी उसको रोटी कहते हैं। फुल्की और पकौड़े में फ़र्क है कि फुल्की खाली सिर्फ और सिर्फ बेसन की बनती है, पकौड़े के अंदर कुछ और पालक पड़ी हुई है, प्याज है या आलू या मिर्च है, कोई अरे आपने ये जवाब दिया, ये नहीं कहा कि एक ज़्यादा बदमज़ा होती है। बड़ी अच्छी तरकीब आपको बताऊं, मैं कहीं एबटाबाद में कहीं प्रोग्राम कर रही थी और वहाँ शदीद बारिश हुई। वहाँ एक तंदूर वाला सामने, उस पर मजदूर बैठे हुए कुछ। अब मैं जैसी हूँ आपको पता है, मैं जाके वो उतरी और तांगे वाले से कहा भाई तुम भी आ जाओ, और वहाँ बैठकर उसको मैंने बनाते देखा, अखबार बिछा हुआ और उस पर उसने ये खाशे बाकायदा इसके आलू के छिलकों के साथ साथ वेजेस काटे और वो डाले, उस पर उसने कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ अनारदाना, ज़ीरा, अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी, और ये करके उसके बाद उसने इतनी सी मुट्ठी ली बेसन की और यूँ डाल के पानी का छिड़काव किया उसके ऊपर। वो ऐसा नहीं किया, और यूँ रख के उसने इतना सा कच्चा सा था, वो उसने तेल खूब ज़्यादा उसमें, वो पकौड़े जो थे तंदूर में उतार दिए। मैंने इससे उम्दा पकौड़े आज तक, मतलब और मैं जब भी बनाती हूँ, मतलब मैं जब भी बनाती हूँ ना, क्या समझ रहे थे ये समझते कप्तान को, क्या मतलब ऑयल में नहीं थे? नहीं, बेक्ड नहीं हजरत, तेल में कहा मैंने। तेल आया ना, तेल आया। कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी तरह से जो है। कप्तान को क्या समझते हैं, मतलब कप्तान ये जो बैठी हुई कप्तान है। लेकिन ये, अरे अब क्या बताऊँ, आयरिश सी में जहाज पे गई, उससे पहले पैसिफिक ओशन में गई हुई थी 14 दिन के लिए। तो आखिरी दिन जो उनके वो थे एक्सपीडिशन के लीडर थे, अमरीकी थे सारे, वाई डोंट यू गिव अस अ पाकिस्तानी डिश। तो मैंने सोचा मैं यहाँ किस तरह, उनका जो कुक था वो भी, उसके भी 6 रेस्टोरेंट्स थे ऑस्ट्रिया में। तो वो उस तरह के लोग, तो मैंने सोचा हो जाए। अब 38 लोग थे पूरे जहाज में हैं, और वहाँ देखे मैंने क्या क्या चीज़ें, को करी पाउडर रखा हुआ, चावल थे, मुर्गी थी, सब कुछ देख लिया मैंने, लहसुन अदरक, मैंने कहा ये सब तुम काट काट के सब कुछ रख लो। उन्होंने रखे, मैंने उनको बना के दिया कढ़ाई के नहीं चिकन कढ़ाई, और चने की दाल रखी थी, और चने की दाल में कुछ खटास डालना चाहिए थी, गरकिन्स रखे हुए थे, उसको काट के भैया वो जो आए, और उसकी बीबीसी तक में खबर गई कि दुर्दाना, उस वक्त मैं कमांडर थी, कमांडर अंसारी हैज़ बीन कुकिंग। अच्छा, ये खबर यहाँ तक भी पहुँच गई। यहाँ आई तो अभी पिछले 2 महीने पहले मैं गई हूँ आयरिश सी में, खाने का उनको ये हुआ कि पकेगा, वहाँ पता चला 179 लोग, और जो हाल हुआ है, अब तो इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं भैया नहीं, मूड में होती हूँ तो करती हूँ, वरना नहीं ऐसे। तो अगले मुशायरे का खाना इनसे पकवाते हैं। तो सारे जितने वहाँ कुक्स थे सारे, उन सबको पता है कमांडर आई है। अच्छा, मैं पढ़ा भी रही थी ऑफिसर्स को जहाज पे और सेलर्स को उसके साथ साथ, तो मैंने जहाज के कप्तान को साथ मिलाया। मैंने कहा जब उसने बिरयानी की लेयर्स लगती हुई देखी, तो वो ऐसा वो था माहौल, और इस कदर वो सब के सब एक्साइटेड हुए उस पर, और वो पूरे जहाज ने वो खाना खाया। आइंदा ना पकवाए कोई मुझसे। अच्छा, बात हो रही है, इन्होंने चने का भी जिक्र किया और पकौड़ियों का, बेसन का। आपको पता है कि क्यों बेसन पर इतना जोर क्यों होता है? चलिए आप बताइए बेसन पे। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा जो है, ये जिस ज़माने में इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो हम लोग कभी कभार हाइकिंग के लिए जाते थे, और उसमें ख़ासा तवील उसके अंदर वो हाइकिंग का जो सफ़र होता था हमारा। हम चलते थे इस्लामाबाद से, और हम उस ज़माने में NWP कहते थे KPK को, वहाँ तक जाते थे हम। जो हमारा सफ़र था मैदानी इलाके से होता, पहाड़ियों पे जाता, फिर बाद जगह पहाड़ी बिल्कुल 45 डिग्री से चढ़ाई होती थी, और बिल्कुल ज़ीरो हो जाता आदमी। तो हमारे जो दोस्त थे वो साथ में लेकर जाते थे भुनी हुई या तली हुई चने की दाल, और जब बिल्कुल जीरो हो जाता ना, वो खाते थे, और यकीन नहीं कि 10 मिनट में जो हम फिर वैसे के वैसे ही खड़े हो जाते थे, इतनी उसके अंदर। वो उसको कहते थे भाई ये वो हॉर्स पावर है, घोड़े को भी चना और चने की दाल खिलाई जाती है। तो
روزے میں چونکہ سارا دن آپ کی توانائی جو ہے ختم ہو جاتی ہے تقریباً، تو اس کو ریوائیو کرنے کے لیے بیسن جو ہے اس میں بیچ میں ڈالا جاتا ہے. اچھا مشروب پچھلے ہفتے ہم ڈسکس کر رہے تھے عابد بھائی کہ یہ بننا چاہیے. ہماری جو بہن تھی انہوں نے بڑا اچھا مشروب بنایا بھی تھا. سونا ہے آپ نے تجربہ کیا؟ میرے گھر میں اس دن کے بعد سے 3 دفعہ بن چکا ہے. کیا بتائیے؟ انہوں نے یہاں پر وہ بنایا تھا پودینے، لیموں اور گڑ کا شربت. اچھا. ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے آپ گرائنڈ کر لیجئے اور بس پی لیجئے اس کو پانی اور ٹھنڈا کر کے. نیبو نچوڑ کے اس میں انہوں نے بتایا تھا 2 لیموں، 1 لائم، تھوڑا سا پودینہ اور تھوڑا سا گڑ، اس کو گرائنڈر میں ڈال کے آپ پیس لیجئے. شکنجے بین ہو گیا. ہاں اسی قسم کی چیز تھی. اس کو مطلب ایک نئی چیز تھی لیکن بہت مزیدار تھا وہ. گڑ کا مجھے نہیں پتا تھا لیکن بنا ہمارے بچوں نے بھی پیا، اس کے بعد پھر فرمائش کی، اس کے بعد پھر فرمائش کی. اچھا ایک جو وہ دودھ میں روح افزا ڈال کے اور ٹکڑا وہ بھی مزے کا ہوتا ہے. وہ بھی ہمارے روز بنتا ہے وہ، لیکن وہ ہماری بیگم بناتی ہیں. یہ شربت میں نے بنا کے پلایا اور سب کو بہت پسند آیا. کس دن چل رہے ہیں ہم افطاری کے؟ ابھی پلان کر لیتے ہیں. ابھی تو ٹائم افطار میں بہت وقت ہے لیکن کریں گے انشاءاللہ. لیکن مشروب آپ حیران ہوں گے میں نے بلایا ہے گھر میں آج افطاری پہ لوگوں کو. ابھی تو آپ لے کے جا رہی تھی. 2 اور صحیح. ابھی تو آپ کہتے ہیں آپ بھی چلیں. بالکل بالکل مجھے اچھا لگتا ہے. ہمارے زمانے میں اب بچپن میں ہمارے دسترخوان پر ابا جان کے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آ کے بیٹھا نہ ہو. اور ویسے بھی افطاری کا مطلب سب کے ساتھ بیٹھ کے کرنے میں ہی آتا ہے نا. سب ساتھ ہوتے ہیں، ایک فیملی. وہ جو آپ ہم آہنگی کی بات کر رہی ہیں، رمضان بھی تو یہ درس دیتا ہے اگر ہم سب ساتھ بیٹھیں ایک ساتھ افطار کریں. رمضان بھی نہیں، رمضان ہی درس دیتا ہے. درس دیتا ہے کہ آپ دیکھیے اونچا نہ بولیے، غلط خود ہی آپ کو احساس ہو جاتا ہے نہیں روزہ ہے تو کیا اس کے بعد پھر کیا آپ کی پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ کسی کی غیبت نہ کریں. اب کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے، جس سے کوئی آپ کو شخص نہیں پسند، کوئی بات نہیں، اس کی برائی نہ کیجیے. اس میں کوئی آپ کو مشکل نہیں ہوگی. آپ اس کی برائی، اگر اچھائی نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کیجیے. اور اگر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے اس سے نفرت نہ کیجیے. یہ بڑا یقین کریں اپنے انسان کو اپنے دل کے اندر اس قدر مطمئن ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا میں کیسی انسان ہوں کیسی نہیں، لیکن مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ مجھے پریشانی نہیں ہے کون آ رہا ہے، کون بیٹھ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے. شکر ہے اللہ کا، وہ ذات ہے سنبھالنے والی. بالکل. اچھا بالکل آخر میں ہم آ گئے تو میں چاہوں گا کہ رمضان تو تقریباً لگ بھگ گزر گیا، عید بھی انشاءاللہ آنے والی ہے. تو آپ اسلام چینل کے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گی رمضان کا بھی اور عید کا بھی؟ دیکھیے اعتدال کے ساتھ رہیں، اور ہمارے یہاں خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ برطانیہ میں رہ رہے ہیں، ویسٹرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے پاس بہت سے ایسے بچے ہیں جو ابھی بھی بغیر ناشتہ کیے اسکولوں کو جاتے ہیں. یہ میں یہاں کی بات کر رہی ہوں. بہت سے والدین ہیں جو سفید پوشی میں رہ رہے ہیں. کوشش کیجئے کہ اگر آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کسی کے یہاں کچھ کمی ہے اور آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ اسے پورا کر سکتے ہیں تو آپ اس طرف، میں سمجھتی ہوں کہ اور اسلام چینل جو کام کر رہا ہے کہ دیکھیے اردو کا، ورنہ کیا ضرورت تھی ایک اردو کا پروگرام شروع کیا ہے تاکہ سب لوگ جو سمجھنے والے ہیں کہ وہ سب کے سب بات سمجھیں. اور یہ کہ زکوٰۃ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب کو، لیکن اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کر سکیں، جتنی بھلائیاں کر سکیں، شاید ہمارے کسی کام آ جائیں. اور بچوں کو تلقین دیجیے. بچوں سے مراد جو آج ہمارے 30-32 سال کے جو بچے ہیں، کچھ بچوں کی ڈائریکشن نہیں رہی ہیں. کچھ جائیے معلومات کیجئے کہاں نوکریاں مل رہی ہیں، کہاں نہیں مل رہی ہیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے جو ہے یہ، میں نہیں کہتی پیسہ جو ہے بہت ہونا چاہیے، لیکن اتنا ضرور ہو کہ نعمت سمجھی جائے اور بچوں کو جو ہے روزگار مہیا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا عابد بھائی، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے ہفتے پھر بات ہوگی اور ہم بیٹھیں گے اسی طرح پروگرام کریں گے. دوستوں میں سمجھتا ہوں آج کی اس گفتگو سے جو میں نے سیکھا وہ یہ سیکھا کہ ماضی کو فراموش کرنا ہوگا اس حوالے سے کہ اگر اس سے اچھائیاں اڈاپٹ کرنی ہیں تو ضرور کیجئے، لیکن جو برائیاں، جو کچھ ہو چکا اس کو بھولنا ہوگا اور آگے کی طرف دیکھنا ہوگا. حال میں جینا سیکھنا ضروری ہے. اگر ہم حال میں جینا نہیں سیکھیں گے تو مستقبل بھی خراب ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Mm-hmm.